وہ معرکے کی جو اصل حقیقت ہے وہ اصل حقیقت ایک ہے، ولایت۔ وہ ولایت کہ جس کو خدا وند متعال نے دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس ولایت کو دبانے کے لیے، روکنے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس ولایت کی قیمت ادا کرنی پڑ گئی، اور جتنی بڑی ولایت تھی اتنی بڑی قیمت دینی پڑی۔ اور ظاہر ہے جو جتنا ولایت کو درک کرتا ہے، جتنی معرفت رکھتا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس خاتون سے بڑی ہستی اس وقت کوئی نہیں تھی جو کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو درک کرتی۔ وہ جانتی تھیں ان ساری چیزوں کو، ان باتوں کو پہچانتی تھیں۔ ایک ہی بیٹی تھی، باہر نہ جاتی، دروازے نہ کھٹکھٹاتی، بیٹھی رہتی۔ رسول کی بیٹی تھی، رسول رحمت للعالمین، وہ رسول کہ جو خود اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک اہل سنت عالم کا میں سن رہا تھا، کہہ لیں گے کہ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں جب آؤں تو آپ سب کہتے جی کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر میرے مرشد آئیں تو کہا آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے، لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا مرشد کے مرشد آ جائیں، کہا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا اچھا امام علی اگر اندر آ جائیں، کہا سارے کھڑے ہو جائیں گے، مرشد بھی کھڑے ہو جائیں گے، مرید بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا امام علی بھی بیٹھے ہوں، سب بیٹھے ہوں، رسول خدا آ جائیں، کہا امام علی بھی کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا رسول خدا بیٹھے ہوئے ہوں، سب بیٹھے ہوئے ہوں، اور فاطمہ آ جائیں تو کہا رسول خدا بھی کھڑے ہو جائیں گے، یعنی پوری کائنات کھڑی ہو جائے گی۔ یہاں معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہیں، ظاہر ہے بیٹی ہیں، لیکن وہ راز ہے کائنات کا، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا، کہ جس کے لیے رسول اپنی زندگی میں اس مرتبے کو ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ یہ ہے مقام۔ ہماری اٹیچمنٹ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہماری اٹیچمنٹ بلٹ ان ہے، یعنی کیونکہ ہم لوگ پیدا ایسے ہو گئے ہمیں، لیکن شناخت جب تک نہیں ہوگی، پہچان جب تک نہیں ہوگی، معرفت جب تک نہیں ہوگی، ہم اس راز کو پہچان نہیں سکتے کہ کائنات میں یہ راز کیا ہے۔ جو ائمہ علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے مرتبے کو بیان کیا، لیکن برحال چند دن توفیق ہے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ مقام نوری، وہ خلقت نوری کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، ظاہر ہے ہم تو وہی کر سکتے ہیں، اور بہرحال اس کو درک بھی کرنا ہمارے جیسے چھوٹے سے طالب علم کے لیے شاید بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال جو ہم نے اساتید سے سنا اس مقامات کو بہرحال کوشش کریں کہ ہم اپنے وجود سے اس مقام کو درک کریں۔ جتنا پہچانتے جائیں گے اتنا ہمارے لیے کائنات کا یہ معمہ حل ہوتا جائے گا۔ یہ ہے کیا؟ کیوں ضرورت ہے آج کل کے دور میں اس کو پہچاننے کی؟ کیونکہ یہی وہ ہستی ہیں، یہی وہ ذکر ہے جو اس کائنات کو ظہور کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا کردار پورے عالم کو ظہور کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جتنا یہاں درک ہو گیا اتنے معاملے آپ کو کھلتے چلے جائیں گے۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہرحال گفتگو میں مقدماتی ہے میری آج کی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ، میں نے جیسے بات کیا کہ ہم بھی بالکل ویسی جیسے بہرحال ایک عام آدمی دیکھتا ہے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، پنجتن پاک ہیں، قرآن ان کی خصوصیات بیان کر رہا ہے، حدیث قصہ کے اندر یہ اہل قصہ ہیں، والدہ ہیں حسن حسین کی، مولا کائنات کی زوجہ ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جو کہ ہم بچپن سے ان ساری چیزوں کو درک کرتے آ رہے ہیں، اس طریقے سے پہچانتے ہیں، لیکن کائنات میں اس کے کیا اثر ہیں ہمیں نہیں پتا۔ یہ راز کیسا ہے، یہ کیا ہوتا ہے نہیں پتا۔ جب ایک دفعہ کافی سال پہلے توفیق ہوئی، یہ جو 8 سال عراق کی جنگ رہی اس جگہ جانے کی، تو وہاں پر اس جگہ پر جہاں پر یہ اتنے عرصے رہے تو وہاں بہت سارے اکثر آپ جائیں تو وہاں پہ لوگ بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، تو وہاں ہم نے پرچم دیکھے جو علم لگے ہوئے تھے ہر جگہ، وہ ایک ہی نام لکھا ہوا، یا فاطمہ الزہرا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے پرچموں پہ علم پہ یہ نام نہیں دیکھا تھا،
تو ہمارے ہاں بہت ہوا، یا ابوالفضل عباس ہوتا ہے یا عباس علمدار ہوتا ہے، وہی پرچم ہوتے ہیں. اب ماشاءاللہ پرچموں کے اندر معنی خیز جملے آتے جا رہے ہیں، یا مہدی ادرکنی آ رہا ہے. یہ پہلے اتنی کچھ سالوں پہلے اتنی چیز عام نہیں تھی. وہاں صرف میں نے ایک ہی نام دیکھا، یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ. تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بہرحال اپنی جو انسان کی ادراکات ہوتے ہیں اسی چیزوں میں. لیکن وہاں جو راوی تھا جو بیان کر رہا تھا باتیں، کہ ہمارے جتنے بھی بڑے آپریشنز تھے ان سب کا جو کوڈ ورڈ تھا وہ یا فاطمہ تھا. وہ یہاں تک بھی چلیں تھا، لیکن کیوں تھا، وجہ کیا تھی؟ تو شہید برونسی کا واقعہ ہے اور باقیوں کا واقعہ ہے کہ ایک کسی آپریشن میں قاسم سلیمانی نے بھی اس کو کوٹ کیا ایک جگہ پر، کہ ہم ایک جگہ اتنے پھنس چکے تھے، ہمیں رات کی تاریکی میں طے کرنا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، بہت راز بہت طریقے سے اندھیرا تھا، دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، جوانوں نے گزرنا تھا رات کی تاریکی میں، اور یہ سٹیپ اتنا راز میں تھا کہ کسی کو نہیں پتہ چلنا. رات کو چلنا شروع ہوئے، اچانک سے ہمارا یہ راز کھل گیا، دشمن نے فائرنگ شروع کر دی، اور اب سامنے کی صف میں 100 کی تعداد میں لڑکا گرنا شروع ہو گیا. مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے، کیونکہ ہم نے جتنا بھی پورا اس کو چیک کیا تھا اپنے حساب سے، ہمیں وہ جگہ وہ پوائنٹ نہیں مل رہی تھی کہ جس پوائنٹ سے یہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے. وہیں پر ایک کمانڈر کہتا ہے میں سجدے میں گیا کہ پروردگار یہ خامخواہ مر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں خود آمادہ ہو کر لڑے مارے، یہ گزر رہے ہیں، یہ خامخواہ مر رہے ہیں. یہ تو آواز آئی سر کو اٹھاؤ. یہاں توسل تھا حضرت سیدہ سے اس جوان کا، کہا سر کو اٹھاؤ. جب سر کو اٹھایا خاک سے تو اس خاک میں کچھ ڈیجٹ لکھے ہوئے تھے. اس نے فوراً پیچ کیے وہ ڈیجٹ. اصل میں وہ ڈیجٹ اس مارنے والی جگہ کا ہنسا تھا، نمبر تھا، کہ اس ڈیجٹ پہ کنورٹ کر کے اس اینگل پہ مارو. جیسے ہی مارا گیا دشمن کو وہیں جا کر لگا، اور اتنا وہ پریشان ہو گئے کہ یہ راز تاریکی اندھیرے کے اندر کیسے پتہ چل گیا کہ مخصوص مقام پہ جا کر انہوں نے اس نقطے پہ جا کر مارا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ کائنات کا راز یا فاطمہ کیوں ہے. یہ دقیق جا کر یعنی ایگزیکٹ جا کر اس پوائنٹ پہ لگتا ہے. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ابھی ریسنٹلی ہونے والی عملیات، جسے عملیات قاسم سلیمانی نام دیا گیا، اس کا کوڈ یا زہرا تھا، اور جا کر ایگزیکٹ اپنی جگہ پہ لگا کہ دنیا پریشان ہو گئی ہے، کے پاس کیا ہے کہ جس نے سارے سسٹم کو جیم کر دیا. اصل لگنے کا مسئلہ نہیں تھا، لگنا تو تھا ہی صحیح، مسئلہ یہ تھا کہ پتہ نہیں چلا لگا کیسے ہے. کسی دشمن کو جب چوٹ لگتی ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے حرکت کی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ریباؤنڈ آئے گا، لیکن بغیر پتہ چلے لگ جائے، اور وہ بھی دشمن جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا ہو، اس کے لیے بہت دردناک.